الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اس گاؤں کی خوبصورت مسجد میں باوقار اجتماع میں استاذ الحفاظ والقراء، بعمل شخصیت حضرت قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت و حکم پر آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھ سے پہلے ترجمان اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی فکری، نظریاتی، اعتقادی اور تربیتی بیان فرما چکے ہیں۔ مختصر وقت میں کانفرنس کا عنوان سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ عنوان ذکر حبیب خدا ہے، جس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سورہ الم نشرح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ نے اپنے حبیب پر کی جانے والی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت شرح صدر کی ہے، دوسری نعمت وضع وزر کی ہے، تیسری رفع ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں نعمتوں کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ یہ تینوں نعمتیں حضور کی ذات گرامی کے ساتھ مختص معلوم ہوں، کسی اور ہستی میں نہ پائی جائیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
تفسیر معارف القرآن میں کہ تینوں نعمتوں کے ذکر کے وقت اللہ نے لفظ لکا یا عن کا ذکر کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ نعمتیں تمام انبیاء میں فقط خاتم الانبیاء کو عطا ہوئی ہیں۔ پہلی نعمت ہے شرح صدر، جس کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، ربی شرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ کے حبیب نے ابھی تک دعا بھی نہیں کی، اللہ نے خود خوشخبری سنائی، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے علم اور حلم کے لیے آپ کے سینے کو مانگنے سے پہلے ہی کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ دوسری نعمت وضع وزر، کمر کا بوجھ اٹھا دیا جو آپ کی کمر کو جھکا رہا تھا۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ نعمت حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگ کر لی، عرض کیا اجعل لی وزیرا من اہلی، مولا مجھے میرے اہل میں سے ایک وزیر، بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں وزیر بوجھ بنے ہوتے ہیں پوری سلطنت اور ریاست پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے، گھر والوں میں سے ایک وزیر عطا فرما دے۔ مانگ کر لیا، نام بھی بتا دیا ہارون، وہ ہارون ہے، رشتہ بھی بتا دیا اخی، مانگ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی دیکھیے، آپ نے مانگا نہیں، اللہ نے خود بشارت دی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے حبیب تیرے دامن پھیلانے سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے، زبان پر دعائے اور تمنا کے الفاظ سجانے سے پہلے ہم نے اس بوجھ کو اٹھا دیا ہے جو تیری کمر کو جھکا رہا۔ تیسری نعمت ہے رفع ذکر۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالہ سے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، اونچا درجہ۔ جب حضور کی باری آئی تو انداز دیکھیے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو بلند ہے ہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، مرتبہ تو بلند ہے ہی ہے، علو شان کے حامل ہے۔ آپ کے ذکر کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے رفعت عطا کر دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے، لَكَ اللام للاختصاص، انبیاء اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، مگر رفعت آپ کے ذکر کو عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، رفعنا ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے قریب اور بعید کا، اسے علماء عرب کی اصطلاح میں ماضی مطلق کہتے ہیں، اور اس سے جو بات راجع طور پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ازل میں بلند کیا ہے،
ازل کہتے ہیں ماضی کے اس زمانے کو جس کی ابتدا نہ ہو، جس کی ابتدا نہ ہو، اور پھر اللہ نے اس رفعت کی نسبت اپنی طرف کی، رفعنا، بلند ہم نے کیا، اور جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی بھی پست نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر حبیب خدا کی دو خصوصیات سامنے آئیں، ذکر حبیب خدا کے دو امتیاز سامنے آئے۔ نمبر ایک، اس ذکر کی رفعت کہ یہ بلند ہے۔ نمبر دو، رفعت کی ابدیت کہ یہ وقتی اور عارضی طور پہ بلند نہیں ہے، دائمی اور ابدی طور پہ بلند ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بلند کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے بلند کیا ہے۔ جسے اللہ بلند کرے اسے پست کوئی نہیں کر سکتا۔ دو خصوصیات ذکر حبیب خدا کی فہم میں آئی، ایک رفعت یعنی بلندی، نمبر دو رفعت کی ابدیت، ہمیشہ کی بلندی۔ نتیجہ کیا ہے؟ آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال کا ذکر بلند ہے، بلند تر ہے اور ہمیشہ کے لیے بلند ہے، کبھی پست نہ ہو سکے۔ دیکھنا یہ ہے اللہ نے اس ذکر کو رفعت بخشی، جو پہلی خصوصیت ہے وہ کس طرح بخشی، اس کی کیا صورت اختیار کی۔ نمبر دو، رفعت کو ابدیت اور دوام عطا کیا، وہ کیسے عطا کیا، یہ بحث آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو رفعت بخشی، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے اس کی متعدد صورتیں لکھی ہیں، میں 4-5 صورتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ کنز الامال میں غالباً 11ویں جلد 182 صفحہ پہ روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئی اور مجھے آ کر جبریل کہتے ہیں ان ربی و ربک یقول، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے، پوچھتا ہے تدری کیف رفعت ذکرک، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی کیسے عطا؟ حضور فرماتے ہیں قلت اللہ عالم، میں نے عرض کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل نے کہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو بلندی اس طرح کی کہ لا اذکر الا ذکرت معی، میں نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کو جوڑ دیا، ملا دیا۔ اس ملاپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک میرا ذکر آپ کے ذکر کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے دونوں کا ذکر اکٹھا نہیں ہوگا، میرا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ جب میرا ذکر ہوگا تب آپ کا ذکر ہوگا۔ مفسر ابن جریر طبری میں، تفسیر ابن جریر میں، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی میں، تفسیر مظہری میں، ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل البخاری نے بخاری شریف میں یہی روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ذکر کی۔ وہاں الفاظ یہ ہیں، جبرائیل نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا، جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا۔ ذکر خدا کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو اپنے ذکر خیر سے ملا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا ذکر کبھی رکتا اور تھمتا نہیں،
रसूलुल्लाह का जिक्र मुत्तसिल है, मिला हुआ है, ये भी रुकता और थमता नहीं। अल्लाह का जिक्र बुलंद है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी बुलंद है। अल्लाह का जिक्र रफी है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी रफी है। अल्लाह का जिक्र शहीर है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी शहीर है। अल्लाह का जिक्र अज़ली और अबदी है, रसूलुल्लाह का जिक्र भी अज़ली और अबदी है। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब आपका किया जाएगा। इसकी जुबान पर नहीं तो उसकी जुबान पर, यहां नहीं तो वहां, ये नहीं तो वो, नस्र में नहीं तो नस्र में, कोई घड़ी और आन इन दो हस्तियों के जिक्र से फारिग और खाली नहीं गुजरती। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह इसके मज़ाहिर की वजाहत में जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम शायर इस्लाम में अपने जिक्र के साथ अपने हबीब के जिक्र को मिला दिया। अगर कलमे में देखा जाए दोनों हस्तियों का जिक्र इकट्ठा है। अगर जिक्र खुदा है, जिक्र हबीब खुदा भी है। अजान में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। इकामत में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। खुतबों में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। खुतबा जुमे का हो या ईद का, हज का हो या निकाह का, अगर उसमें जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। तशहुद और दुरूद में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। कुरान में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। पहली आसमानी किताबों में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र हबीब खुदा है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, अगर अर्श पे लिखा हुआ जिक्र खुदा है तो जिक्र मुस्तफा है। सलातुल्लाह कलामुल्लाह, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, गर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, हबीब खुदा के जिक्र की रिफ़त की पहली सूरत यह है अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया। अबुल फिदा हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में वरफाना लका जिक्रक के तहत नबी के सबसे बड़े शायर हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक शेर जिक्र किया। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं अगर्रा अलैहि लिन्नुबुव्वति खातमु, अगर्रा अलैहि लिन्नुबुव्वति खातमु मिन अल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु व शक्का लहू मिन इस्मिही लियजुल्लहु फज़ुल अर्शि महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लब कुशा हुए अगर्रा अलैहि लिन्नुबुव्वति खातमु मिन अल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु, आप पर अल्लाह की जानिब से नबुव्वत की नूरानी मोहर चमक रही है और चमक चमक कर शहादत दे रही है। ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही, अल्लाह ने आपके नामे नामी इसमें गिरामी को अपने नामे नामी इसमें गिरामी के साथ मिला दिया, जोड़ दिया। कब? फरमाया इज़ा क़ाल फिल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु, जब मुअज़्ज़िन शब और रोज़ में 5 मर्तबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद की सदा बुलंद करता है। कहने वाले ने कहा तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते हैं आदम के मुझे खुल्दे बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद।
اور اس نام کی لذت دل و شاد سے پوچھو، جہاں آ گئی بدن میں جو لیا نام محمد۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے نکالا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے۔ محمود کا مادہ بھی حمد، محمد کا مادہ بھی حمد، محمود بھی اسم مفعول، محمد بھی اسم مفعول۔ وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی خدائی کی انتہا نہیں، اس کی مصطفائی کی انتہا نہیں، اس کی ربوبیت کے لیے یہ ساری کائنات ون یونٹ اکائی ہے، اس کی نبوت کے لیے یہ ساری کائنات ون یونٹ اکائی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو رفعت کیسے عطا کی؟ پہلی صورت آپ کے نام نامی کو، آپ کے ذکر خیر کو اپنے نام نامی اور اپنے ذکر خیر کے ساتھ ملا دیا تو اللہ کا ذکر رفیع ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی رفیع ہو گیا۔ پہلی صورت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی یہ ہے۔ اب آئیے دوسری کی جانب بڑھتے ہیں۔ شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن ثانی میں لکھا ہے، اللہ نے آپ کے دین کو شرق و غرب میں پھیلا کر آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی علاقے میں چلے جائیے، وہاں آپ کو سادات ملیں گے، مسلمان ملیں گے، نبی کا دین ملے گا، نبی کا کلمہ ملے گا۔ آپ کے دین کو شرق و غرب میں پھیلا کے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی۔ اور تیسری صورت ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنے کی اللہ نے کیا اختیار کی؟ رفعت ذکر حبیب خدا کی تیسری صورت اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے حکم کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے دیا، دونوں کو ملا دیا۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، متعدد آیات ہیں جن میں یہ حکم دیا گیا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دے کے ذکر کو رفعت عطا کر دی، بلندی عطا کر دی، عروج بخشا اور دام عروج پہ پہنچا دیا۔ یہاں ایک تفسیری سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ نے قرآن میں اپنی اطاعت کا حکم دے دیا تو پھر رسول کی اطاعت کا حکم دینے کی کیا حکمت ہے؟ جب اپنی اطاعت کا فرما دیا تو پھر رسول کی اطاعت کا فرمانے کی کیا حکمت ہے؟ آئیے اس کی وجہ ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو، حکم اللہ کا ہے، اطاعت اس کی کرنی ہے، مگر رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم اس حکم کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ نماز کو قائم رکھنے کا حکم قرآن میں ہے، 5 نمازوں کے اوقات بھی مختلف آیات سے مفسرین کرام نے اخذ کر لیے، لیکن یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہے کہ فجر میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، ظہر میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں، کس نماز میں فرائض کتنے، سنن کتنی، نوافل کتنے، یہ سب تفصیلات
اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، محمد کے فرمان میں ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، پہلے نماز کا حکم، اس میں تفصیلات قرآن میں نہیں۔ قرآن میں یہ کہا گیا نماز قائم رکھو، لیکن قیام میں کیا پڑھنا ہے کوئی تفصیل نہیں، رکوع کی تسبیح کیا ہے کوئی تفصیل نہیں، قومے میں کیا کہنا ہے کوئی تفصیل نہیں، سجود میں کیا پڑھنا ہے کوئی تفصیل نہیں، سجدہ صاحب کے مسائل کوئی تفصیل نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضور کے فرامین میں ہیں۔ آپ نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے تفصیلات ذکر کی ہیں، اگر ان تفصیلات کو الگ کر لیا جائے تو اقیم الصلاۃ اس پہ عمل دنیا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکات ادا کیجئے، حکم اللہ کا ہے اور اس پہ عمل کر کے اطاعت اللہ کی کرنی ہے، مگر رسول اللہ کی ذات کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں حکم تو دیا گیا زکات ادا کرو، لیکن اونٹوں کا نصاب کتنا ہے یہ حضور نے بتایا، فی خمس من الابل شاۃ، بکریوں کا نصاب کتنا ہے یہ حضور نے بتایا، مشترکہ مال کا نصاب کتنا ہے یہ حضور نے بتایا، مال نصاب کی مقدار کتنی ہے یہ حضور نے بتائی، ہولان ہول کی شرط یہ حضور نے بتائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کی تکمیل کرو۔ احرام کے مسائل کیا ہیں قرآن میں نہیں، آقا کے فرمان نے بتائے۔ طواف کے مسائل کیا ہیں مصطفیٰ نے سمجھائے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے مسائل کیا ہیں مصطفیٰ نے بتائے۔ حجر اسود کے بوسے کے اصول کیا ہیں مصطفیٰ نے بتائے۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل قرآن میں نہیں ہیں، حکم قرآن میں ہے، تفصیلات محمد کے فرمان میں ہیں۔ اگر ان تفصیلات کو ایک طرف کر دیا جائے، نہ اقیم الصلاۃ پہ عمل ہوگا، نہ آتوا الزکاۃ پہ عمل ہوگا، نہ کتب علیکم الصیام پہ عمل ہوگا، نہ کتب علیکم القتال پہ عمل ہوگا، نہ اتم الحج والعمرہ پہ عمل ہوگا۔ تو اس لیے جب اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ کی اطاعت پہلے ہے، موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور اکٹھا اطاعت کا حکم دے کے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا، ایک مقام تو ایسا بھی آیا اللہ نے دو احکام کو ملا کے ایک کر دیا، اور یہ بات صاف لفظوں میں کہہ دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر دو حکم سمجھ میں نہیں آتے تو میں اور شارٹ کرتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جاؤ میرے رسول کی اطاعت کر لو، جو رسول کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا، جو رسول کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا۔ اور یہ محبت کی انتہا ہے، محبت کا کمال ہے کہ اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، رسول کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب سے فرما دیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری کر لی، جس نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی اس نے حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ محبت کا کمال ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کے دشمن سے بھی اللہ کی جانب سے نفرت کی انتہا ہے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیب جنہیں پتھر تو نے مارے ظاہر میں تو نے مارے حقیقت میں نے مارے، کبھی یاسی کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، کبھی یاسی کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کو رفعت کیسے بخش؟ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو رفعت کیسے بخشی؟
आइए बताता हूँ। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुहद्दिसुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर उस्मानी में लिखा है कि अल्लाह ने अपने नबी के नामे नामी इसमें गिरामी को ऐसा बनाया कि हर समझदार इंसान उसकी ताजीम करता है। कोई भी समझदार इंसान उसकी ताजीम किए बगैर नहीं रह सकता। यहां बात मोमिन और काफिर की नहीं की, समझदार और बेसमझ की है। समझदार हो भले काफिर हो वो हुजूर के खाके नहीं बनाएगा, समझदार हो भले काफिर हो वो हुजूर की तौहीन नहीं करेगा, समझदार हो भले काफिर हो वो हुजूर के एहसानात को कभी फरामोश नहीं करेगा। तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर उस्मानी में फरमाते हैं कोई भी समझदार इंसान हुजूर की ताजीम किए बगैर नहीं रह सकता। नबी की ताजीम का ताल्लुक अकल और समझ से है। अकल और समझ काफिर में आ जाए वो नबी की तौहीन नहीं करता और इससे काम लेना मुसलमान छोड़ दे तो ये मोहब्बत के नाम पे ऐसे गुल खिला देता है कि अल अमान वल हफीज वो नबी की तौकीर और ताजीम नहीं बनते, वो नबी की तौहीन बनते हैं। पिछले महीना में इसके बहुत सारे मसाहिर हमने अपनी आंखों से सोशल मीडिया पे देखे हैं। मुल्तान में जो हूर निकली उसका किस्सा आपके सामने है और फिर इस्लामी शायर की जो तौहीन हुई उसके मामलात आपके सामने हैं। केक पे हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी लिख के उसे उस शाख ने मिल के छुरी हाथ में पकड़ के काट दिया और फिर उस केक को खा लिया। मामलात हमारे सामने हैं। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हुदैबिया के सुलहनामा पे लिखा गया वहां उर्वा बिन मसूद सकफी और दीगर सरदारों ने डिमांड की कि अगर आपको रसूलुल्लाह मानते तो काबतुल्लाह में दाखिल होने से मना क्यों करते, अगर रसूलुल्लाह मानते तो तवाफ़े काबा पे पाबंदी क्यों लगाते, अगर रसूलुल्लाह मानते तो हजर अस्वद के बोसों से क्यों रोकते, अगर रसूलुल्लाह मानते तो मकामे इब्राहिम पे पेशानी रखने से क्यों मना करते, अगर रसूलुल्लाह मानते तो सफा और मरवा की आजादी से सही क्यों न करने देते। हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसे मिटाइए, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। आपने हजरत अली से फरमाया, हजरत अली हाथ बांध के खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मेरी मोहब्बत और इश्क गवारा नहीं करती, मैं रसूलुल्लाह को भी मिटा दूं लेकिन हमारा आज का आशिक मोहम्मद लिख के मिटा रहा है। बात अकल और समझ की है, ईमान और कुफ्र की नहीं है। अगर अकल और समझ काफिर में आ जाए वो रसूलुल्लाह की ताजीम करता है। इस पे एक मिसाल जिक्र करना चाहूंगा। माइकल हार्ट एक हिंदू एक ईसाई राइटर है। माइकल हार्ट एक ईसाई राइटर है। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम दी 100 है। उसमें 100 नामवर शख्सियात के तस्करा को जमा किया। जब जमा कर लिया उसके बाद उसे मुरतब करने लगा, किसको पहले नंबर पे लाऊं, किसको दूसरे नंबर पे लाऊं, किसको तीसरे नंबर पे लाऊं, किसको चौथे नंबर पे लाऊं। वो कहता है भले उन नामवर शख्सियात में जिसका तस्करा और सवाने को मैंने जमा किया था मेरे मजहबी पेशवा भी थे, मेरे रूहानी रहनुमा भी थे, लेकिन मैंने पहले नंबर पे आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यिदुल वरा शम्सुज ज़ुहा बदरुद दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कौनैन साकिये कौसर शाफिये महशर हादी और रहबर को रखा और पहले नंबर पे हुजूर के तस्करा की वजह जिक्र की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख में सबसे मुनफरद और मुमताज शख्सियत है। फिर आगे माइकल हार्ट लिखता है हुजूर दीनी और मजहबी लिहाज से, फिर दुनियावी लिहाज से, दुनियावी और मजहबी लिहाज से, हर लिहाज से इस कायनात की
کامیاب ترین شخصیت ہے۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے جن شخصیات کے تذکرہ کو جمع کیا ہے وہ اکثر وہ شخصیات ہیں جو علوم و فنون کے مراکز میں پیدا ہوئی، وہی پروان چڑھی، تہذیب و تمدن کے مراکز میں پیدا ہوئی، لیکن آمینہ کا لال، آمینہ کا در یتیم جنوبی عرب کے اس پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوا جو علوم و فنون کے مراکز سے دور تھا، جو تہذیب و تمدن کے علاقے سے دور تھا، لیکن اس نے کائنات انسانی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ قیامت تک اس کے اثر کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے کافر ہے لیکن سمجھدار ہے، حضور کی تعظیم کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور اگر آپ کفار کے اشعار سامنے رکھیں، ان اشعار کو پڑھیں، کسی کو سنائیں، لکھنے والے کا نام چھپا لیا جائے، اشعار پڑھ کے سنا دیے جائیں، تو کوئی سننے والا فرق نہ کر سکے یہ کسی کافر کے لکھے ہوئے ہیں یا عاشق صادق کے لکھے ہوئے۔ سمجھدار تھے، نبی کے حقوق جو ان کے اوپر عائد ہوتے تھے اگرچہ ادا نہیں کیے، سمجھتے تھے، آپ کے احسانات کے قائل تھے، شکر گزاری سے کام لیا۔ ایک ہندو شاعر گزرا ہے جس کا نام بال کمند ارشمل سیانی ہے، اس نے ہندو ہو کے حضور کے بارے میں کہا، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے خود عرش و کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ مہاراجہ سریکشن پرشاد نے کہا، کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا۔ ڈاکٹر ماتا پرشاد زیب نے کہا، میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، اور میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مخزن انوار تو ہے۔ کل کا پرشاد نے کہا، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کل کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ حضرت ندوی نے کاروان مدینہ میں جگن ناتھ آزاد کے بارے میں لکھا، اس نے یوں کہا، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ اور کسی نے کہا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے لگی، پلکیں ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا کہ ہر سمجھدار کو آپ کی تعظیم پہ لگا دیا، اور اس سے آپ کے ذکر کو رفعت عطا ہو۔ آخری صورت ذکر کرتا ہوں، آخری صورت اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا، نبی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک ادا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ مولانا عمر صاحب نے مجھے حکم کیا کہ یہ حفاظت کا جو عنوان ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو میں اس کو بڑی دور سے گھیر کے لایا، بڑی دور سے گھیر کے لایا ہوں تاکہ ان کا حکم پورا کیا جا سکے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو رفعت کیسے بخشی،
کیسے رفعت بخشی؟ اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ نبی اور بھی ہیں، ان کی ادائیں اور تعلیمات تو کیا محفوظ ہوں گی، ان کے نام بھی سب کے دنیا نہیں جانتی، وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو محفوظ ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان پہ قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، حالانکہ نبی کے سب افعال، نبی کے سب اعمال اور سب ادائیں امت کے عمل کے لیے نہیں ہیں۔ ان میں کچھ حضور کی خصوصیات ہیں، کچھ آپ کی طبیعت کہلاتی ہیں، کچھ آپ سے صحبت اعمال اور افعال صادر ہوئے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ادائیں ان سے ہٹ کر ہو، لا مخصوصاً بھی آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، لا تبعاً لہو آپ کی طبیعت نہ ہو، لا صحباً عنہ آپ سے صاحب کے طور پہ، عارضہ کے طور پہ صادر نہ ہوئے ہوں، وہ اعمال امت کے عمل کے لیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کرا کے نبی کے ذکر کو رفعت بخشی ہے۔ جس کی ادائیں محفوظ ہیں اسی کے ذکر کی رفعت ہے، جس کی ادائیں محفوظ ہیں اسی کے ذکر کی بلندی ہے، اور حفاظت اس حد تک دنیا ششدر اور حیران ہے۔ کوئی شے نہیں چھوٹی، نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، عبادات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت کتابوں میں محفوظ، نبی کی معاشرت کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز سیاست کتابوں میں محفوظ، نبی کا انداز حکمرانی، طرز جہاندانی کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام معصور، ایک کا نام العزم، ایک کا نام ذوالفقار، ایک کا نام القلی، ایک کا نام الحطف، ایک کا نام القذیب، ایک کا نام الرسول، ایک کا نام السمسامہ، ایک کا نام اللہی، ایک کا نام البتار۔ اللہ کے نبی کی 7 سرہیں، ساتوں کے نام کتابوں میں محفوظ، ذات الفضول، ذات الوشا، ذوات الحواشی، السادیہ، الفضہ، البتراء، الخریق، نبی کی 6 کمانیں، 6 کے 6 نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام الزوراء، ایک کا نام الروحا، ایک کا نام الصفراء، ایک کا نام الشوہد، ایک کا نام الکتوم، ایک کا نام السداد۔ نبی کے 5 نیزے، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ، المسنی، المسنی، المسوی، المسنی، العنزہ، البیضاء، الصغا۔ نبی کی 4 ڈھالیں، چاروں کے نام کتابوں میں محفوظ، الزلوم، الفتق، الموجز، الزکن۔ نبی کے 2 میگزین، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الکافور، الجمع۔ نبی کے 7 گھوڑے، 7 کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کی 3 اونٹنیاں، تینوں کے نام کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے کھائے ہوئے کا وزن، معقولات کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین،
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुल दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत तुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया, जिसकी अदाएं महफूज हैं उसी का जिक्र बुलंद है। और फिर छांटी सहाबा ने की, हिफाजत के बाद महफूज भी सहाबा ने किया, हिफाजत के बाद छांटी भी सहाबा ने की कि हुजूर के लिए कौन सी हैं, उम्मत के लिए कौन सी। जमाते सहाबा वो जमात है, नबी के अमल को उनके अमल की छानने में रखा जाता है। जब सहाबा के अमल का छानना चलता है, जो नबी के आमाल ऊपर रह जाते हैं वो फकत नबुव्वत के लिए होते हैं, जो नीचे निकल आते हैं अमल की छाननी से गुजर जाते हैं, सहाबा के अमल की छाननी से गुजर जाते हैं, वो पूरी उम्मत के लिए होते हैं। वो फर्ज बनते हैं, वाजिब बनते हैं, सुन्नत बनते हैं, नफल बनते हैं। नबी का एहतमाम देखा जाता है, सबसे ज्यादा एहतमाम हो तो फर्ज, उसके बाद वाजिब, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद नफल, फिर फुक़हा उनके फिकी दर्जे मुरत्तब करते हैं और फिकी दर्जात का तयन करते हैं। तो मैंने अर्ज ये किया, एक एक अदा अपने हबीब की महफूज की, और इसलिए महफूज की कि हुजूर के बाद क़यामत तक किसी नबी ने पैदा नहीं होना, किसी को नए आदमी को नबुव्वत नहीं मिलनी। ईसा आएंगे, वो आपकी तालीमात पे अमल करेंगे और नबी कोई पैदा नहीं होगा। दरमियान में वक्फा बहुत है, हुजूर की नबुव्वत और क़यामत के दरमियान इस वक्फे को कवर करने के लिए जो किताब नबी पे उतारी वो भी महफूज कर दी, और जो अदाए नबी की ज़ाहिर हुई वो भी महफूज कर दी। एक गाइड बुक चाहिए थी, एक गाइड बुक चाहिए थी, और फिर रहबरी और रहनुमाई चाहिए थी, रहबर और रहनुमा चाहिए थे। गाइड बुक के लिए कुरान को महफूज किया, रहबरी और रहनुमाई के लिए उलमा को अंबिया का नायब करार दे दिया। तो जब उलमा को नियाबत मिल गई, खुलफा को खिलाफत मिल गई, तो यही खत्म नबुव्वत है। इजराए नबुव्वत की नफी हो गई, इजराए खिलाफत और उलमा की नियाबत को साबित कर दिया गया, यही खत्म नबुव्वत है। तो इस तरह अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को रिफ़अत बख्शी। तो हबीब खुदा के जिक्र की दो खुसूसियात हैं, एक जिक्र की रिफ़अत, रिफ़अत की 5 सूरतें मैंने आपकी तवज्जो की नजर की। अब आइए रिफ़अत की अबदियत और दवाम। आरसी तौर पे बुलंद नहीं किया, वक्ती तौर पे बुलंद नहीं किया, यह रिफ़अत वक्ती और आरजी नहीं है, दायमी और अबदी है, बुलंद भी है, हमेशा के लिए बुलंद है। रिफ़अत को अबदियत अता की, इसकी सूरत क्या है? इसकी सूरत ये है, अल्लाह ने नबी के जिक्र को मुसन्निफीन और उनकी तसानीफ का मोहताज नहीं बनने दिया। आज हर नामवर अपने जिक्र की बुलंदी के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए मुसन्निफीन का मोहताज है, उनकी तसानीफ का मोहताज है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को इनसे बेनियाज कर दिया, बल्कि मुसन्निफ और तसानीफ जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से मोतबर और मुस्तनद होने की सनद पाने लगे। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यही बात कही, मा इम मुहम्मदन, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमकालती, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। मैंने अपने कहे हुए से मोहम्मद की तारीफ नहीं की, बल्कि मोहम्मद की तारीफ से अपने कहे हुए की तारीफ की। अल्लाह ने आपके जिक्र को मुसन्निफीन का मोहताज नहीं बनने दिया, उनकी तसानीफ का मोहताज नहीं बनने दिया, बल्कि
ذکر مصطفیٰ کو ایسی رفعت عطا کی، ایسی رفعت عطا کی، اور رفعت کو ایسی ابدیت عطا کی کہ مصنفین اور تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت سے معتبر ہونے کی سند پانے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے اس کی ایک صورت تو یہ تھی۔ اب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کی باری آئی تو ذکر اپنے ذمے لے لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا اخلاق، سیرت و کردار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت و کردار ہے، آپ کا ذکر ہے۔ گویا اللہ نے محتاج نہیں بننے دیا ذکر حبیب خدا کو کسی مصنف اور تصنیف کا، بلکہ انہیں محتاج بنایا اعتبار کے لیے ذکر مصطفیٰ کا۔ یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے حبیب کا ذکر اپنے ذمے لے لیا؟ جب نبی کے سر کی باری آئی فرمایا محلقین رؤوسکم، نبی کے کانوں کی باری آئی اذن خیر لکم، نبی کے چہرے کی باری آئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، نبی کی آنکھوں کی باری آئی لا تمدن عینیک، نبی کی آنکھوں کی بصارت کی باری آئی ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے نبی کی زبان اور لبوں کی باری آئی ولسان و شفتین، جب نبی کی خاموشی کی باری آئی لا تحرک به لسانک لتاجل به، ہاتھوں کی باری آئی لا تجعل یدک مغلولتا، گردن کی باری آئی الى عنقک، شارت کی باری آئی منہ الوتین، سینے کی باری آئی الم نشرح لک صدرک، قد و قامت کی باری آئی ہین تقوم، اللہ نے خود ذکر کیا۔ کہنے والے نے کہا پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ ذکر حبیب خدا ورفعنا لک ذکرک، دو خصوصیات، ایک ذکر کی رفعت، نمبر دو رفعت کی ابدیت۔ یہ فقط اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بھی منفرد اور نرالی، اور جو جو چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اس کی شان بھی منفرد اور نرالی۔ نبی کی نبوت نبوتوں میں اعلیٰ، ہر نبی کی نبوت محدود، آپ کی غیر محدود، ہر نبی کی فقط نبوت، آپ کی ختم نبوت۔ اللہ کے نبی کی شفاعت شفاعتوں میں اعلیٰ، ہر نبی کی فقط شفاعت، آپ کی کبریٰ و عظمیٰ شفاعت۔ نبی کی کتاب کتابوں میں اعلیٰ، باقی رسولوں کی کتاب فقط کتاب، آپ کی کتاب اللہ کا کلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جماعتوں میں اعلیٰ، اللہ کے نبی کا معراج معراجوں میں اعلیٰ، اللہ کے نبی کی امت امتوں میں اعلیٰ، نبی کا پسینہ پسینوں میں اعلیٰ، سینہ سینوں میں اعلیٰ، مدینہ مدینوں میں اعلیٰ۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ امت امت نہیں خیر الامت ہے۔ اب اس کے تقاضے یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کی اتباع کرے، یہ امت محمد کی اطاعت کرے، کیونکہ نبی کا عشق تعریف میں مبالغے کے اندر ہی نہیں ہے۔ نبی کا عشق مبالغہ فی تعریف کا نام نہیں ہے، نہ محض دعوی عشق کا نام ہے، نہ بازار سجانے کا نام ہے، محمد کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو آئیے نبی کے جشن سے نبی کے مشن کی طرف، نبی کے میلاد سے اتباع سنت کے محاذ کی طرف، منانے سے محمد کو اپنانے کی طرف۔ آؤ دوستو اقام کریں، آؤ دوستو اقام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم جمیع احباب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔
صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، روحانی جسمانی تمام امراض سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک کی، ہماری دینی شخصیات اور دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ مولا کریم حضرت قاری رفیق صاحب نے بڑی محنت اور جد و جہد سے، لگن اور سعی سے دینی خدمات اور دینی فرائض کو پورا کیا ہے۔ مولا کریم انہیں اپنی شایان شان اجر عطا فرما، ان کے جمیع معاونین کو اپنی شایان شان اجر عطا فرما، ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما، ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو دور فرما، ان کے دینی کام میں، دین کی نشر و اشاعت میں مولا کریم جتنی رکاوٹیں ہیں سب ختم فرما اور ترقی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم ان کے فیضان کو وافر اور جاری فرما، اس میں خیر اور برکت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ان کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھ۔ مولا کریم ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرما، خاتمہ بالایمان فرما، زوال نعم سے محفوظ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔